رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخری، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسنا علی عبدی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمہ
اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے وقال الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من يدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی باعث رحمت نہیں، پرندوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک پرندے کے بچوں کو پکڑا اور آپ غصے میں آئے، فرمایا کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ کسی پرندے کے بھی دکھ کو دے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی پرندے کو بھی دکھ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی رہنمائی دی ہے کون سے ایسے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کی فہم اور بصیرت حاصل کیجیے، قرآن مجید پر عمل کیجیے، قرآن مجید کی روشنی میں عمل کیجیے، اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے عزم کیجیے۔ ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے، کس لیے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جتنی کوئی زیادہ رحمت چاہتا ہے اتنا زیادہ قرآن پڑھ لے۔ کیوں؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے، رحمت کا پیغام ہے، رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اور قرآن سے اعراض کر لیا۔ دوسری چیز اور دوسرا عمل جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں وہ ہے انسان فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جہاں اس کے قدم تھے، جہاں اس نے سجدہ کیا، یہ اس کا مصلی ہے۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر وہ ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں کرتے رہتے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے اور جب تک کسی کو تکلیف نہ دے۔ تیسرا عمل جس سے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل بتایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس عورت پر
جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے گھر والے کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں طریقہ جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا امت کو سمجھایا ہے، وہ ہے اولاد سے محبت کرنا، اس کی صحیح پرورش کرنا۔ یہ رحمت کی نشانی ہے، یہ رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بچوں سے محبت کی جائے، اپنے بچوں سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیک پرورش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، رحم فرمائے اس شخص پر جو نرمی اختیار کرتا ہے، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت، فیصلہ دیتے وقت اور کسی چیز کا تقاضا کرتے وقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتواں طریقہ جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا امت کو سکھایا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو پاس بیٹھا بھائی ہے اس کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ پھر جس کو چھینک آئی اس کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ رہنمائی دی کہ اگر تم اللہ کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پہ نازل ہوتی رہے، تو تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہے جو آج کے اس پروگرام میں 8واں کام بتانے جا رہا ہوں، جو آج کے اس پروگرام میں 8واں کام بتانے جا رہا ہوں۔ اتفاق، اتحاد، محبت، اخوت کو فروغ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی چیز پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل گئی تو پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرے گا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی اس زمین پہ رہتے ہوئے اختلاف کرو گے تو اس اختلاف کی وجہ سے تمہیں عذاب کا مستحق ہونا پڑے گا، اور اگر تم اللہ رب العزت کی اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس انداز سے زندگی گزارنے پہ لگاؤ گے کہ تم نے جماعت بندی سے، اتحاد و اتفاق سے کام لیا، تو والجماعت رحمہ، یہ جماعت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آج لسانی تعصب، قومی تعصب، خاندانی تعصب، صوبائی اور ضلعی تعصب اور ہر قسم کا تعصب اور عصبیت جب تک ہم چھوڑتے نہیں، اتحاد، اتفاق اور یگانگت اور یکجہتی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اللہ کی رحمت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اور اس رحمتوں والے مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔